اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ساجد رضوی۔ آج اس پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے ہم لوگ کہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا ہے اور یہ نیوز سننے میں آتی ہے کہ فلاں صاحب نے خودکشی کر لی ہے یا سوسائڈ کر لیا ہے، اور کہ کوئی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ سماج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مال ایک دوسرے کا ہم لوگ بنا اجازت کھا لیتے ہیں، اور مطلب اجازت بھی نہیں لیتے ہیں، اور دوسرے کا مال کھانے میں لوگوں کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے شاید۔ لیکن اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مال حرام سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور خودکشی کرنے سے بھی روک رہا ہے۔ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کی جو آیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آج کی سوسائٹی میں موجود ہیں اور ہو رہی ہیں۔ خودکشی کا تو معاملہ بہت زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ذکر ہوا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، آپ بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملات جو ہوں تو وہاں پر ایک دوسرے کے مال کو، چونکہ تجارت ہو رہی ہے، اور پھر قرآن کا تو وہ خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرنا، اور اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اگر اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں تو قرآن پہلا قانون جو ہمیں بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ مال جو تمہارے پاس آنا چاہیے وہ یا تو تم صاحب حق ہو، تمہارا ہو، یا جس کا مال ہو اس کی جانب سے تمہیں کیا ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے۔ یعنی زندگی میں ہم وہی مال، وہی پیسہ، وہی چیزیں اپنے گھر لے آئیں یا خود پہ خرچ کریں جو ہمارا ہو یا مالک کے اجازت کے ہمراہ ہوں، یعنی اس کی رضامندی ہونا چاہیے۔ اگر ایک جو آج کل سوسائٹی میں نے دیکھا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ فروٹس خریدنے جاتے ہیں یا کچھ پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بیچنے والا جو ہے، سیلر جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کریں۔ لیکن آج کل میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھا ہے کہ ٹھیلے پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو بائک لے کے جا رہے ہیں اور کھڑے ہوئے اور اس کا انگور اٹھا کے کھا لیا، یا کوئی چیز مونگ پھلی اگر بیچ رہا ہے تو وہ بھی کھا لیا، تو مطلب خریدنا بھی نہیں ہوگا تو بھی لیکن اس کی بنا اجازت کھا لیتے ہیں انسان۔ یہ وہی ہے جو بغیر اجازت کے آپ نے کسی کے مال کو کھایا ہے، اور اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں۔ یہ مال مطلب کسی بھی طرح کا مال جو آپ مالک نہیں ہو اس مال کے، اس مال کا مالک کوئی اور ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اگر اس مال کو لیتے ہو تو مال حرام ہے۔ کھانا، اور چاہے پیسہ یا کچھ بھی ہو، رکھنا ہو، کسی زمین پر رہنا جس کے مالک نے آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ روایت میں دیکھ رہا تھا کہ مال حرام کھانے کے اثرات کیا ہیں۔ یہ روایت کہتی یا علی، یعنی مولا متقیان کو مخاطب کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی من اکل من الحرام مات قلبہ۔ اے علی، اگر کوئی مال حرام کھاتا ہے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ خرے کا دین ہو، دین اس کا نابود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وضعف یقین ہو، جو دین میں باقی رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا یقین سالم ہو، آپ کو قیامت پہ یقین ہو، آپ کو امامت پہ یقین ہو، یہ یقین ختم ہو جاتا ہے۔ وقلت عبادت ہو، عبادت اور نمازیں روزے سب کم ہو جاتے ہیں۔ وحجبت دعوت ہو، اور اس کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ مال حرام کا، حتیٰ ایک روایت پیغمبر اکرم فرماتے ہیں العبادت ما اکل الحرام کل بناء علی الماء۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ عبادت جو مال حرام کھا کے کی جائے
وہ اس عمارت کی طرح جو پانی پر ہے. جس طرح پانی پہ کوئی عمارت نہیں ٹکتی ہے اسی طرح مال حرام کھانے کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ مرحلہ ہے مال حرام کا. پس اگر اس آیت میں آپ غور کریں اور یہاں پر بھی آیت کے آخر میں ایک حسین جملہ کہا کانا بکم رحیمہ. اللہ نے یہ قانون تمہیں ٹارچر کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے. دین کا کوئی بھی قانون اس لیے نہیں بنتا کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے. یہ ایک چیز اگر ہمارے بچے جوان یاد کریں کہ جس معبود نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے وہ رحمان و رحیم ہے. اور یہاں پر اس کا اللہ اعلان کرا کانا بکم رحیمہ، یعنی اللہ اس نے تمہارے لیے قانون بنایا جو اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ رحیم ہے. اور اسی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو خودکشی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آیہ کریمہ میں تمہارا نفس تمہاری جان تمہاری نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں اور تمہیں یہ بھی حق حاصل نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے ایک عظیم نعمت جو انسان کو عطا کی ہے نا وہ انسان کو یہ زندگی اور یہ حیات ہے. یہ سب کو اس چیز کو قبول کرنا ہے. کبھی کوئی شکوے کرتے ہیں کہ یہ کون سی زندگی ہوئی، یہ کون سی حیات ہوئی. یہ ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی بغیر مانگے ہوئے. اس عظیم نعمت کو آپ آخرت کے کام لا کر بہت آگے تک جا سکتے تھے، لیکن اگر آپ آ کر اس زندگی کو ختم کر رہے ہو تو ہرگز یعنی دین نہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے کو قتل کرو، دین نہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارو اور اپنے آپ کو کتنی بھی بڑی پریشانی کوئی بھی پریشانی کائنات کی ایسی نہیں ہے جس میں آپ اپنی زندگی دے دو. ہاں اگر کبھی حق کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑے یہ پھر زندگی دی نہیں جاتی، یہ ایک نئی زندگی لی جاتی ہے کہ جہاں ہم کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. ناظرین سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ اور ساتھ ہی مشکل کتنی بھی ہو آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو قتل نہ کریں، یعنی سوسائڈ نہ کریں. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ آنے والا دن ہم لوگوں کا بہتر ہوگا اور ان باتوں کا خیال رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے قرآن مجید کے حوالے سے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.